بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ طلحہ احمد خان ٹاک وتھ طلحہ کے ساتھ. آج کے ہمارے پروگرام کے جو ہے مہمان خصوصی ہیں عظمت اللہ خان صاحب ہیں، جو کہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں. اور ایڈوکیٹ ہائی کورٹ سے نام سے ہی ظاہر ہو چکا ہے کہ آج کے پروگرام کا موضوع جو ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے سے ہی ہے. تو آج ہم ان سے جانیں گے کہ پاکستان میں جو ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے اور پاکستان میں قانون کی عمل درآمد کا جو سلسلہ ہے وہ اتنا کمزور کیوں ہے. تو ان سے ہم جانیں گے اور کچھ کورٹ کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں جانیں گے کہ کورٹ کے اندر جو کیا سلسلے ہوتے ہیں، عام شہری کو کیا فیسلٹیز ہے، وہ کورٹ کے اندر اپنے حق کو کیسے لے سکتا ہے. تو ہم جانیں گے عظمت اللہ خان صاحب سے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام طاہر صاحب، بڑی مہربانی آپ نے مجھے آج انوائٹ کیا. سر یہ آپ کا جو ہے وہ بڑا پن ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کے، کیونکہ آج کل آپ مصروف بھی ہیں آپ کے ڈفرینٹ میٹنگس اور الیکشن کے حوالے سے بھی. تو سر آپ بتائیں گے کہ پاکستان میں جو قانون کو عمل درآمد کرنے کا جو سلسلہ ہے اتنا کمزور کیوں ہے؟ طاہر صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو قانون نافذ کرنے کا جو آپ کہہ رہے ہو وہ کمزور نہیں ہے. اصل میں دیکھو، ہمارے یہاں پہ 3 انسٹیٹیوشنز ہیں جو آئین کے 3 پلر ہیں، جیسے پارلیمنٹ ہو گئی، جوڈیشری ہو گئی اور ایگزیکٹو ہو گیا ہمارے ادارے. مسئلہ یہ ہے کہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اصل میں وہ یرغمال ہیں. کام تو وہ کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ پولیٹیکل انفلوئنس اتنا ہے کہ جو پارٹی بھی جو یہاں پہ گورنمنٹ میں آ جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کام تو وہ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے جو ادارے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ان کو جو ہے نا پھر وہ کام کرنے نہیں دیتے ہیں. اس کی وجہ سے جو ہے تھوڑے سے مشکلات ہوتے ہیں. ادروائز ادارے کام کر رہے ہیں، ایکٹیو ہیں. سوری. طلحہ ٹھیک ہے سر، سوری، تھوڑا انوائرمنٹل ایشو تھا، کھانسی کا. اچھا عظمت اللہ خان صاحب، عمل مسئلہ تو دیکھیں وہیں آ گیا نا، آپ نے جو جواب دیا. معاملہ ایسا ہے کہ عمل درآمد کروانا ہی تو ایک پروسیجر ہے نا پورا. اب ہوتا یہ ہے کہ عمل درآمد سے انہی اپنے من پسندیدہ لوگوں کے حوالے سے یا من پسندیدہ جو آپ کے عہدے داران ہیں ان کے کام فوراً ہو رہے ہوتے ہیں. عام شہری بیچارہ تھانے میں جاتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. اس سے باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ اماؤنٹ کی جو ہے وہ اس سے درخواست کی جا رہی ہوتی ہے کہ مٹھائی کی، اور اس شیپ میں جو ہے بھائی میرا یہ مسئلہ ہے. اس کو اگر آپ نے کسی کیس کو ریکارڈ کرانا ہے یا جا کے ایف آئی آر کٹوانی ہے تو مٹھائی کی صورت میں یا کسی اور مدد میں کوئی نہ کوئی اس سے اماؤنٹ کی صورت میں کوئی نہ کچھ پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں. کیا ہے یہ سلسلہ سارا؟ اصل میں طاہر صاحب یہ دوسرا کوشچن ہو گیا. عام شہری میں اور ایلیٹ کلاس جو ہوتے ہیں، اس میں جو آپ فرق بتا رہے ہو، اس میں پرابلم یہ ہے کہ جو عام شہری ہوتا ہے اس بیچارے کو لاء کی نالج نہیں ہوتی ہے کہ ہمیں اگر میرے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہو رہا ہے مجھے سب سے پہلے کیا کرنا ہے. مثال کے طور پر میں روڈ پہ جا رہا ہوں، میرے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو مجھے سب سے پہلے 15 پہ کال کرنی ہوتی ہے. صحیح. اب یہاں پہ جاننے والی بات یہ ہے کہ جب میں 15 پہ کال کرتا ہوں تو یہ کال ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے. یہ ہماری سندھ پولیس کی جو سی پی او سینٹرل پروسیسنگ آفس ہے، یہ وہیں پہ جو ہے نا اس کا سسٹم ہے. اب آئی جی جو ہے نا اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے، یہ سارا وہاں پہ ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے. اس 15 کال کی جو ہے نا اس کا باقاعدہ نمبر الاٹ ہوتا ہے. جو کالر ہوتا ہے وہ نمبر ان کو باقاعدہ ٹیکسٹ کیا جاتا ہے. تو آپ کی سب سے پہلے آپ کو تو یہ کام کرنا ہے. اب یہ کال تو ہر کوئی کر سکتا ہے، آپ ایلیٹ کلاس کے ہو یا آپ عام بندے ہو، آپ کی کال ریسیو ہوتی ہے. اب عام بندہ جو ہوتا ہے نا اس کو یہ رسائی نہیں ہوتی ہے، ایکسیسیبل نہیں ہوتا ہے، وہ فون نہیں کرتا. وہ ڈائریکٹ جب جاتے ہیں تھانے میں، وہاں پہ اپنا رداد سنا لیتے ہیں تو وہاں پہ ان کی جو رداد نہیں سنی نہ وہ وہاں پہ ریٹرن اپلیکیشن دیتے ہیں. دیکھو یہ کنسیپٹ بالکل نہیں کہ وہ اپلیکیشن نہیں لیتے. اگر وہ نہیں لیتے تو وہ ٹی سی ایس کر دیں، وہاں پہ اس کی ریسیونگ لے لیں، اس کا جواب آ جائے گا. ایلیٹ کلاس کی جو آپ بات کر رہے ہیں ان کو نالج ہوتی ہے تھوڑی سی. جی. اب آپ کی جوڈیشری کی بھی اگر بات کی جاتی ہے قوانین کے حوالے سے، یہ اردو میں کیوں نہیں پبلش ہوتے؟ معاملہ ایسا ہے کہ اگر جیسے کہ ہم کہیں کہ ایک ان پڑھ بندہ شخص ہے، وہ اگر ایٹ لیسٹ اردو پڑھ سکتا ہے
یا اگر اس کو کسی چیز کی اویئرنیس دینی ہے، تھانے میں جا کے لکھا ہوا ہو کہ بھائی آپ کو اپنا اگر کوئی کام کروانا ہے، کوئی چیز لکھوانی ہے یا کوئی اور سلسلہ ہے، تو کیس درج کرانا ہے، تو اس کے لیے بھائی آپ ان اسٹیپس کو فالو کریں. اردو میں لکھا ہونا چاہیے قوانین کو، آپ نے کس سے ملنا ہے، کس سے جا کے ملاقات کرنی ہے، کیونکہ آپ کے یہاں لٹریسی ریٹ آپ کو پتہ کیا ہے، تعلیم کا رجحان لوگوں میں اتنا ہے نہیں، پڑھنا ہے بہت سے لوگ چاہتے بھی نہیں ہیں، اور مہنگائی اس قدر ہو چکی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں بھائی ہم کام کریں یا پڑھائیں اپنے بچوں کو. تو اس سلسلے میں ہو رہا کیا، تعلیم کی کمی کا بھی مسئلہ ہے یہ کہ بچہ یا کوئی بڑا بھی ہے اس کو پڑھنا ہی نہیں آتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی میں نے کرنا کیا ہے، کہاں کس کے پاس جانا ہے. بیچارہ وہ گھبرا کر اپنے مسائل کو خود ہی اپنے اندر دبا کے بیٹھ جاتا ہے. تو یہ انگلش میں سارا سلسلہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ عام شہری کو سمجھنے کے لیے، ہماری پوری قومی زبان اردو ہے، یہ کام اس میں کیوں نہیں ہوتا ہے؟ طلحہ صاحب، ہماری قومی زبان جو ہے نا وہ تو اردو ہے. اس پہ ہماری سپریم کورٹ کی کیس لا ہے کہ ہماری پوری جو جوڈیشری ہے وہ انگلش کے بجائے اردو میں ہونی چاہیے. لیکن یہ ہماری بدقسمتی سمجھو، کچھ بھی سمجھو، لیکن یہ ہے کہ اردو میں ہونا چاہیے. بالکل. تو پھر یہ سارے آپ وکلا سمیت سارے یہ انگلش پہ کیوں کام ہو رہا ہے؟ اصل میں دیکھو، ہم وکلا عدالت کو، جج کو صرف اسسٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس پہ امپلیمنٹیشن کروانا وہ تو ججز کا کام ہے. صحیح ہے. نہیں، اگر آپ کوئی کیس بناتے ہیں وہ آپ اردو میں بنا کے جج کے آگے پیش کریں. آپ کا کہنا بالکل بجائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ سارے کیسز انگلش میں جا رہے ہیں. یہ سپریم کورٹ کی کیس لا ہے کہ جوڈیشری کے جتنے بھی ججمنٹس ہیں، ان کی جو پلیڈنگز ہیں وہ اردو میں ہونے چاہیے، اور اگر انگلش میں ہے تو ان کو کنورٹ ٹو اردو کر دو. دوسری بات، تھانے کی جو بات ہے، تھانے میں اگر آپ دیکھتے ہو تو وہاں پہ تو میرے خیال میں ساری جتنی بھی ایف آئی آر ہوتی ہے وہ اردو میں ہوتی ہے. اس کی جتنی بھی پروسیجر مینشن نہیں ہوتا، وہ تو اردو میں ہوتی ہے. ایک عام بننے کے لیے کئی پروسیجر مینشن ہی نہیں کہ بھائی آپ کن چیزوں کو فالو کریں. اب اگر فار ایگزامپل اپنے مقصد کے لیے کوئی آپ کو، اب جیسے ہم بات کریں یہ سی سی ٹی وی کے تھرو جو چالان کا سلسلہ ہو رہا ہے، اپنے مفادات کے لیے اگر آپ کو کوئی کیمپین چلانی ہے تو اس کے لیے آپ پورا پبلش بھی کریں گے، اشتہار بھی بنائیں گے، اردو میں اویئرنیس بھی دیں گے، سارے کام کریں گے. تو یہ شہر گلیوں میں یا کسی مخصوص علاقوں میں عوام کی اویئرنیس کے لیے یہ سیشن ہونے چاہیے کہ بھئی اگر آپ کو کوئی ناحق تنگ کرتا ہے، کوئی اور مسئلے مسائل ہیں، تو جیسے اپنے لوگوں کے لیے سیشنز کراتے ہیں. جیسے کہ ابھی میڈیا سیل جو پولیس کا بنا ہوا ہے، ان میں باقاعدہ طور پہ وہ اپنے لوگوں کے تھرو اویئرنیس دلا رہے ہیں. لیکن یہ سیشن ہر بندے کی اپروچ میں نہیں ہے. جس کی اپروچ میں نہیں ہے، فار ایگزامپل جس کے پاس موبائل نہیں ہے، سوشل میڈیا نہیں ہے، انٹرنیٹ نہیں ہے، تو وہ عام بندہ کیسے جائے گا اس طرح؟ دیکھیں سر، اویئرنیس کے لیے انہوں نے دیکھو، جیسے پولیس، اگر آپ کو پولیس سے کوئی ہیلپ چاہیے تو 15 پہ آپ کال کر سکتے ہو، جو ہر عام شہری کو پتہ ہے. صحیح ہے. اس کے علاوہ کمپلین سیل بنے ہوئے ہیں، ہر ایریا میں بنے ہوئے، ہر ڈویژن میں بنے ہوئے ہیں. تو آپ کمپلین سیل کہاں پر ہے، یہ کس طرح کی؟ یہ جو ایس پی کمپلین سیل ہوتے ہیں، اور یہ ہر ڈسٹرکٹ وائز ہوتے ہیں یہ. اچھا. ٹھیک ہے. ہر ڈسٹرکٹ میں جو ایس پی ہوتا ہے اس کا اپنا کمپلین سیل ہوتا ہے. تو وہاں جا کے آپ ریٹرن کمپلین وہاں پہ فائل کر سکتے ہو. تو اس کا یہ ہے کہ پرامپٹ اس کا بھی رزلٹ مل جاتا ہے. آپ کو بلا لیتے ہیں، آپ کو سنتے ہیں، آپ جن کے خلاف آپ کی کمپلین ہوتی ہے ان کو بلایا جاتا ہے. صحیح. جی جی. اچھا، اب فار ایگزامپل ایک شہری ہے جو اپنا کسی سلسلے میں کیس جا کے وہ مقدمہ درج کرنا چاہتا ہے. اب وکلا صاحب اپنے حساب سے اسے گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. اب کسی کیس کی ایک معاوضہ، وکلا کا جو ایک معاوضہ ہوتا ہے، اب کوئی بیچارہ غریب بندہ ہے، وہ اس معاوضے کو افورڈ نہیں کر پا رہا. اچھا، وکلا اپنے سٹینڈرڈز کے حساب سے پیسوں کو یا فیس کی مد میں جو اماؤنٹ لے رہے ہوتے ہیں وہ اپنے سٹینڈرڈز کے حساب سے لے رہے ہوتے ہیں، یا جو بندہ یا جتنے میں آپ اس کیس کو لے لیں، اس طرح کا سلسلہ ہے، یا کوئی فکس اماؤنٹ ہے اس کے لیے؟ دیکھو طلحہ صاحب، بات یہ ہے کہ کیس لینے کے لیے ہماری فیس کی کوئی شیڈول نہیں ہے. صحیح ہے. دیکھو، ہمارے وکلا میں موسٹلی ایسے وکلا ہے جن کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کیس میں ریالٹی ہے اور یہ فائنینشلی طور پہ پارٹی جو ہے نا وہ ویک ہے. تو فری آف کاسٹ بھی جو ہے نا اس کی ہیلپ کر لیتے ہیں. اچھا، ایسے کتنے لوگ ہیں مطلب اس طرح کے؟ کیا آپ نے کبھی کوئی اس طرح کا کیس ڈیل کیا ہے؟ سر ہم نے بہت سارے کیے ہیں، میرے کافی دوستوں نے کیے سر. اچھا. بالکل سر. اچھا، تو
اب یہ جیسے پاکستان کے اندر ہم نے بات کی, ابھی جیسے جاندید صاحب سے بھی بات ہوئی تھی میری اس حوالے سے, تو جس میں ہم نے CCTV کے حوالے سے بات کی تھی, کیمرے کے حوالے سے, جس کے اندر جو ہے وہ چلان کے لیے تو بہت ساری چیزیں آپ کی استعمال کی جا رہی ہیں, اور کروڑوں کے حساب سے آپ کے جو ہے وہ چلان باقاعدہ سوشل میڈیا پہ پبلش کیا گیا کہ بھائی اتنے کروڑ اور اتنے چلان کیے گا, اور اتنے کروڑ کا جو ہے وہ چلان معاوضہ لیا گیا لوگوں سے چلان کی بدلے. کرائم کو کم کرنے کے لیے CCTV مانیٹرنگ کیوں نہیں کی جاتی؟ طلحہ صاحب سوال آپ کا بڑا اچھا ہے. بات یہ ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے پورے شہر میں یہ CCTV کیمرے جو تھے وہ انسٹال کیے گئے تھے اسی کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے. لیکن اس شہر میں ایسے وقوعات ہوئے جو CCTV فوٹیج کے علاوہ وہاں پہ نہ کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس تھا نہ کوئی آئی وٹنس تھا. اس کی رسائی اسی کیمرے کے تھرو ہی ہو سکتی تھی, لیکن جب بعد میں پوچھا گیا کہہ رہے تھے کہ کیمرے خراب ہیں. یہ تو ہماری بدقسمتی سمجھو جو بھی سمجھو, اگر یہ ای چالان کے لیے جو ہے نا کیمرے انسٹال کر رہے ہیں اس سے بہتر کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارا جو اسکولنگ نظام ہے, سرکاری اسکولنگ نظام ہے, وہ انہوں نے تباہ کر دیا ہے. گورنمنٹ اس پہ کام نہیں کر رہی ہے. اگر اسکولنگ نظام پہ کام ہوگا, لوگوں کی جو اکنامی ہے, جو ان کا جو بیسک رائٹس ہوتے ہیں, کھانے پینے کا نظام ان کا جو اگر کچھ نارمل ہو جائے تو یہ جو کرائم کا ریشو ہے یہ تو ویسے بھی کنٹرول ہو جائے گا. ادروائز یہ تو گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ کرائم کو کنٹرول کرے, وہ عام شہری کو تحفظ دے. ہمارے آئین میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ قانون سب کے لیے برابر ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہ جو کیمرے اگر یہ ای چالان کے لیے لوگ انسٹال کر رہے ہیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ جو پرانے کیمرے انہوں نے کرائم کو کنٹرول کے لیے انہوں نے انسٹال کیے تھے ان کو دوبارہ جو ہے نا ان کو دوبارہ صحیح کر کے, تاکہ شہر جو ہے نا پرامن ہو جائے, کراچی روشنی کا شہر دوبارہ ہو جائے. انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ کراچی جو شہر ہے دوبارہ سے روشنیوں کا شہر, امن کا شہر ہو. عظمت بھائی, ایز این وکیل, کراچی کے شہریوں کے بہت سارے مسئلے مسائل ہیں, جس کے اندر جیسے کہ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کرائم کے حوالے سے بات کی کہ لوگ اسنیچنگ, یہ تمام معاملات تو روزمرہ کا حصہ ہے ہی ہیں. اچھا, اس کے علاوہ لینڈ مافیا, قبضہ گروپ اور اس طرح کے جو لوگ ہیں, ان کو ٹیکل کرنے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ بیچارہ کوئی اپنی جمع پونجی سے کوئی جگہ لیتا ہے, وہاں کی جو ہے ڈبل فائل نکل آتی ہے, وہ کہتا ہے میرا ہے, وہ کہتا ہے میرا ہے, اور وہ بیچارہ جو کمزور بندہ ہوتا ہے. اب لینڈ مافیا کے جو لوگ ہیں وہ اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں, ان کا نیٹ ورک اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ غریب بندہ جو ہے وہ چند پیسوں کے عوض اس کو سائڈ کر دیتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے, اس غریب بندے کے لیے اس حساب میں کوئی قانون میں کچھ چیز ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے آگے بات کر سکے. اور اب سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے معاوضے کا, وکلا کی فیس کے حوالے سے. جیسے کہ آپ نے بات کی ویلفیئر کے حوالے سے کہ بھائی فری آف کاسٹ یا ویلفیئر کا بھی کام کیا جاتا ہے, لوگوں کی فلاح و بہبود کا بھی کام کیا جاتا ہے. کیا اس طرح کا سلسلہ ہے؟ کراچی میں تو لاتعداد اس طرح کے مسئلے مسائل ہیں, تو جو کرائم ریشیو ہے ہر ایکسپیکٹ سے بڑا ہوا ہے, نہ کہ صرف اسٹریٹ کرائمز کو لے لیں. جیسے لینڈ مافیا کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تو اتنا کامن ہوا ہوا ہے. پھر اگر آپ بات کریں آپ کی انکروچمنٹ, روڈز پہ اتنی انکروچمنٹ ہے. ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یا سیاسی شخصیات ہیں اس چیز کو بہتر بنانے کے لیے کیوں نہیں انٹرسٹڈ ہے؟ طلحہ صاحب, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کالی بیڑیے جو ہے نا وہ تو ہر ڈپارٹمنٹ میں ہے. جی. بات رہی قبضہ مافیا کی, دیکھو قانون میں ہر شہری کے لیے, ہر افیکٹی کے لیے جو ہے نا قانون میں جو ہے نا ان کے لیے ریلیف موجود اویلیبل ہے. جہاں پہ آپ 2 فائل کی بات کر رہے ہو, لازمی بات ہے کوئی سوسائٹی اگر آپ کو ایک پلاٹ جو ہے نا آپ کو الاٹ کر رہی ہے, اس کی ایک ٹرانسفر لیٹر یا اس کی فائل آپ کو بنا کے دے رہی ہیں, تو اس کی بھی ایک پالیسی ہوتی ہے. سیکنڈ جو فائل بنتی ہے وہ بوگس فائل ہوتی ہے. یہ ہے کہ وہ ایک ٹیمپریری ہوتا ہے, کچھ عرصے کے لیے وہ آپ کو پریشان کر سکتے ہیں, لیکن آپ اگر پراپر طریقے پہ آپ
کورٹ میں جو ہے نا اس معاملات کو صحیح سے فیس کریں. آپ کے اچھے وکیل ہوں گے جن کو ایکسپیرینس ہو سول سائڈ پہ اور پراپرٹیز میں. تو یہ ہے کہ آپ کو وقتی طور پہ پریشانی ہوگی, لیکن یہ ہے کہ آپ کے جو اوریجنل فائل ہوگی, آپ کی جو اوریجنل پوزیشن ہوگی وہ واپس آپ کے پاس آ سکتی ہے. یہ تو رہی مافیا کی بات. دوسرا سوال تھا آپ کا انکروچمنٹ کے حوالے سے. دیکھیں ہمارے کراچی میں KMC, TMC, DMC یہ ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں. ہمارا انکروچمنٹ کا اسپیسیفک ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے جن کا کام ہے تجاوزات کو ختم کرنا. اب جہاں پہ تجاوزات ہیں ان کو لائسنس بھی انہوں نے دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اگر یہ نہ دے تو یہ یہاں پہ 1 منٹ کے لیے نہیں روک سکتے ہیں. تو یہ ایکشن جو ہے نا ہمارے جو اینٹی انکروچمنٹ ہے, ہمارے جو KMC ہے, DMC ہے, حالانکہ ٹریڈ کے تو اپنے لائسنس بنتے ہیں, جو ویلڈ لائسنس پہ بیٹھے وہ تو بیٹھے, اس کو تو کوئی ہٹا ہی نہیں سکتا. لیکن جو تجاوزات ہے, جو روڈ پہ آپ ٹھیلوں کی بات کر رہے ہو, یا روڈ پہ اگر کسی نے کوئی دکان بنائی ہے یا کوئی پلاٹ بنایا ہے, اس کے لیے تو اینٹی انکروچمنٹ کا ادارہ موجود ہے. ان کا کام ہے ان کے خلاف ایکشن لیں. اگر کوئی عام شہری کو وہاں آنے جانے میں کوئی پریشانی ہے, وہ بھی جا کے اپلیکیشن دے سکتا ہے کہ بھئی یہ قبضے پہ بیٹھے ہوئے, یہاں پہ اس کے کوئی ویلڈ ڈاکومنٹس نہیں ہے, روڈ پہ بیٹھا ہوا ہے یا گلی میں بیٹھا ہوا ہے, پبلک انٹرسٹ کے لیے جو ہے نا یہ پریشانی ہے, میرے لیے زیادہ پریشانی ہے, تو لہٰذا یہ ہٹا جائے. تو اس کے اوپر بھی عمل درآمد ہو سکتے ہیں. اچھا, ایز این پڑوسیوں کے حوالے سے جب محلے گلی کوچوں کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, کسی نے اپنے فرش آگے نکالے ہوئے ہیں, کسی نے جو ہے وہ گھر کے باہر بہت بڑا جو ہے وہ انکروچ کیا ہوا ہوتا ہے اپنی گاڑی پارکنگ کے لیے, اور کوئی جو ہے وہ آگے کی جگہ گھیر رہا ہے, محلوں میں ہوتا ہے اس طرح کا. ان تمام چیزوں کے لیے کیا پروسیجر ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے ان معاملات کو سارٹڈ کرانا چاہ رہے ہیں کہ گلی محلہ صحیح رہے, علاقہ آپ کا صاف ستھرا رہے, ان چیزوں کو کیسے سارٹڈ کراتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے جو UCs ہوتے ہیں لوکل گورنمنٹ, اچھا اس میں ایسا بھی ہو کہ پڑوسی کے آپس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشن خراب نہ ہو. کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک پڑوسی نے اب ایک علاقے میں رہنا ہے, وہ دوسرے پڑوسی کے جب یہ والے معاملات کو جو ہے وہ انکروچمنٹ میں جا کے یا کہیں بھی جا کے وہ اپلیکیشن لگاتا ہے, تو کیا ہوتا ہے وہ زندگی بھر کی دشمنی ہو گئی. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک محلے میں رہ رہے ہو, آپ کی گلی ہے, آپ کا محلہ ہے, وہاں پہ اگر ایک پڑوسی کی وجہ سے وہاں پہ جو ہے نا ڈسٹربنس پیدا ہو رہی ہے, تو لازمی بات ہے اپلیکیشن ٹریک کے نام سے جائے گی. صحیح ہے. آپ کی جو کنسرن UC ہے, آپ کا جو کنسرن TMC آفس ہے, KMC آفس ہے, بہرحال آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس کو سیکریٹ رکھ دو, وہ کسی کو دکھاتے نہیں ہیں. صحیح ہے. تو اس کا نام جو ہے نا وہ ظاہر نہیں ہوتا. تو آپ اپلیکیشن دیکھو, قانون سب کے لیے برابر ہے. آپ روڈ کی بات کرو, آپ میگا سٹی کی بات کرو, آپ گلی کی بات کرو, قانون سب کے لیے. قانون کی نظر میں آپ کو جو پلاٹ الاٹ کیا گیا ہے وہی آپ کی پراپرٹی ہے, پھر اس سے آگے 1 انچ جو ہے نا وہ آپ کا رائٹ نہیں ہے. وہ پبلک پراپرٹی, گورنمنٹ پراپرٹی ہے جو عوام کے لیے ہے, ان کے آنے جانے کے لیے یا جو ورس ہے جس کے لیے ہے. اچھا, معاملہ ایسا ہے کہ جب کسی بھی وکیل سے یا کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے سے بات کریں, وہ آپ کو مطمئن تو بڑا کر دیتا ہے. اب جیسے آپ سے میری گفتگو ہو رہی ہے, اب آپ یہاں بیٹھے ہیں, ہم اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں کہ بھائی قانون کا نفاذ تو ماشاءاللہ پورے کراچی پاکستان میں ایسا ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی دنیا میں کہ آپ جائیں. اور لیکن جب آپ ریئلسٹک وے میں جب میدان میں اترتے ہیں اور جب آپ جیسے کہ کورٹ میں ہوتے ہیں, کس قدر کرپشن ہے ہر ادارے میں. آپ کی بات تو کوئی سنے گا ہی نہیں جب تک کہ آپ اس کو پہلے تو چائے پانی نہیں پلائیں گے. آپ کو وہ پہچانے گا ہی نہیں جب تک آپ اس کے ہاتھ پہ کوئی جو ہے وہ مٹھائی کے پیسے نہیں رکھیں گے. تو بندہ تو ایسے میں کنگال ہو جائے گا کہ کوئی اپنا مسئلہ, جائز مسئلہ لے جانے کے لیے بھی بندہ 100 دفعہ سوچتا ہے, کہتا ہے یار میں جاؤں گا تھانے میں, جانا مجھے اتنے پیسے دینے پڑیں گے, اس سے بہتر ہے کہ میں یاد ہے کہ حل کرا لوں. تو یہ نظام, یہ ساری چیزیں آپ کے جو ملک میں پورے پاکستان کے اندر عدالتی حکم ہوتے ہیں, ان کو جو ہے وہ ان پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہوتا. تو یہ کس طرح کا ایک پروسیجر بنا ہوا ہے, کس طرح کا ایک انوائرمنٹ بنا ہوا ہے. عدالت کوئی حکم نامہ جاری کرتی ہے, باہر جو ہے وہ ادارے اپنے حساب سے مکمل کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ
سلسلہ چلتا رہتا ہے. عدالت کو دکھا دیا جاتا ہے جو جا کے آڈٹ کرتے ہیں یا وزٹ کرتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں, ہاں بھائی یہ ہو گیا ہے سر اور یہ کرا دیا ہے. جب آ جاتے ہیں ریئلسٹک میں, وہ تو معاملہ اپنا وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہوتا ہے. یہ کیا ہے, یہ سارا کیا معاملہ ہے یہ؟ دیکھیں کیونکہ دیکھیں ابھی آپ بڑے ماشاءاللہ مطمئن ہو کے جواب دے رہے ہیں چیزوں کا. جب آپ ریئلسٹک وے میں جاتے ہیں, ابھی آپ ماشاءاللہ جب آپ اسٹوڈیو تک آپ آئے ہیں, ایک مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں, ٹریفک کا نظام ہی آپ گراؤنڈ پہ تھے, آپ نے دیکھا کتنا ورسٹ نظام ہے. تو آپ بتائیے کیا سلسلہ ہے کہ تصویر کا دوسرا رخ بھی تھوڑا سا بیان کریں نا. یہ تو آپ نے اچھی باتیں ساری بتائیں کہ نظام ہے, یہ ہے, وہ ہے, فلانا ہے, ڈمکانا. تصویر کا دوسرا رخ بھی میں جاننا چاہ رہا ہوں, تھوڑا سا وہ بتائیے آپ. طلحہ صاحب, میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ یہ ملک جو ہے نا, اس کے 3 پلر ہیں, آئین کے 3 پلر ہوتے ہیں. جی. دراصل آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمیں ایک ایماندار حکمران چاہیے اس کے لیے, اس ملک کو چلانے کے لیے. دیکھو, کرپشن جو اداروں میں ہو رہی ہے, اس کو کنٹرول کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے, ایگزیکٹو کا کام ہے, جو ادارے ہیں ان کا کام ہے. ادارے میں دیکھو, اگر کسی بھی ادارے میں, فار ایگزامپل پولیس میں, اگر پولیس تھانے کا ایک سپاہی اگر وہ کسی سے رشوت طلب کر رہا ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ سپاہی وہ رشوت طلب کر رہا ہے تو اس بات کا پتہ پیچھے کسی کو نہیں. تو اگر آپ ان چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے آئی جی پولیس کو اپنے اندر جو خالی بیڑیاں ہیں ان کے خلاف ڈپارٹمنٹل کارروائی کرنی پڑے گی, ان کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا. آپ کا یہ پورا نظام جو ہے نا وہ بالکل صاف ستھرا ہو جائے گا. ہماری پولیس کی نظام ٹھیک ہو جائے, پولیس کی نظام, یہ ہمارا شہر بالکل روشنی والا شہر ہو جائے گا. یہ جتنے کورٹ میں عوام آ رہی ہوتی ہے, یہ ایک امید لے کر آتی ہے کہ بھائی مجھے یہاں سے انصاف ملے گا. انصاف کی طلب کے لیے لوگ وہاں جاتے ہیں انصاف کے چکر میں, لیکن وہاں معاملات جا کے جب دیکھے جاتے ہیں تو وہاں پہ گواہان رشوت کے عوض مل جاتے ہیں. اس کو پیسے دے بھائی گواہ بننا ہے, وہ گواہ بن کے کھڑا ہو جاتا ہے. ان تمام چیزوں کے اندر وہ کورٹ میں تو وکلا برادری ہی ہوتی ہے نا پوری. ماشاءاللہ ان کا ایک اسٹرانگ نیٹ ورک ہے, وکیل ہے ماشاءاللہ. ایک جیسے کہ آپ نے بتایا کہ وکلا کے بغیر تو ایک ملک چل بھی نہیں سکتا نا. ملک کے اندر جو معاملات ہیں, قانون کے جو نفاذ ہیں, قانون بتانا ہے لوگوں کے حقوق کے لیے, بہت سارے معاملات ہیں. تو کیا وکلا برادری کے لیے یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے بھی اویئرنیس سیشن کیا جائے, کہ ان کو بتایا جائے کہ بھائی لوگوں کو ناحق تنگ نہ کریں, ان کے معاملات کو جو ہے وہ جتنا بہتر طریقے سے انجام دے سکتے تھے. اب کوئی کیس کورٹ میں جاتا ہے اور بیک اینڈ پہ ڈیفینیٹلی دیکھیں کولیگس تو ہوتے ہی ہے نا آپس میں. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ معاملہ آپس میں وہ لوگ پہلے ہی سارٹیڈ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر جس نے کیس کیا ہے وہ کیا کہلاتا ہے, جو کیس کرتا ہے وہ ایپلیکینٹ پلینٹیو ہوتا ہے, ہاں, اور جس پہ کیا جاتا ہے ڈیفینڈنٹ اور جو پلینٹیو, دونوں ایپلیکینٹ والے دونوں کے وکیل جا کے آپس میں اپنی ایک گٹھ جوڑ کی بعض اوقات کر لیتے ہیں. اب ایسے میں کیا ہوتا ہے, بیچارہ جو ایپلیکینٹ ہوتا ہے اس کا مالی نقصان, توقع نقصان, اور اس کو اس لیول کا انصاف بھی نہیں مل پا رہا ہوتا جس لیے وہ لڑ رہا ہوتا ہے. باقاعدہ ہوتا یہ کہ وہی وکیل جو بیچارہ ایپلیکینٹ کا جو وکیل ہوتا ہے وہ اسی کو کنوینس کرنے میں لگ جاتا ہے کہ یار دیکھو یہ معاملہ ایسے حل ہو رہا ہے, اس کو ایسے حل کر لو, اس طرف جاؤ گے تو وہ بہت زندگی گزر جائے گی تمہاری. تو ایسا کیوں ہے کہ کیا وکیل تو بھائی ایک اس کے لیے وہ ہے, سمجھ لیں کیا کہنا چاہیے, ایک آسرا ہے, ایک اس کی اہمیت ہے وکیل کی کہ بھائی اس کو اس کا کیس لڑ کر وہ آگے زندگی میں اس کے معاملات زندگی کو بہتر کرے. کیونکہ وکیل کے ہاتھ میں بہت سارے ایسے ڈیسیجنز ہوتے ہیں جو ایک عام شخص کی زندگی بدل دیتا ہے, اور اس کا ایک غلط فیصلہ, غلط کورٹ کوئی بات اگر عدالت میں اس نے کر دیے تو غلط ججمنٹ کا فیصلہ بھی اس کی بھی زندگی بدل جاتی ہے اس چکر میں.
تو وکیلوں کا کوئی ہوتا ہے اس طرح سے کوئی سیشن؟ دیکھیں وکیل جو ہے نا وہ کریم آف دی سوسائٹی ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ آپ نے سوال یہ کیا کہ وکیل آپس میں مل کے گٹھ جوڑ کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ دیکھو ہمارے پاس جب بھی کوئی فریادی آتا ہے، ہمارے پاس کیس لے آتے ہیں، ہم ان کو سنتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم اپنی طرف سے کیس بناتے ہیں۔ ان کے پاس جو میٹیریل ایویڈنس ہوتے ہیں یا ان کے پاس جو اورل ایویڈنس ہوتے ہیں یا ان کے پاس جو گواہ ہوتے ہیں وہ لے آتے ہیں، وہی کیس ہم تیار کر کے کورٹ میں فائل کرتے ہیں۔ اس میں وہاں کورٹ میں بیٹھے ہوئے کوئی گواہ تو آج تک میری خود اپنی ایکسپیرینس 7-8 سال کی میرے ایکسپیرینس ہے، میں نے آج تک وہاں پہ بیٹھے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا ہے کہ یہ میں ہر قسم کی گواہی کہتے ہیں، یہ چیزیں وہاں نہیں ہے، یہ سنی سنائی باتیں ہیں۔ ہمارے پاس جو کیس آتا ہے، جو ہمارا کلائنٹ ہوتا ہے، ان کے جو میٹیریل ایویڈنس ہوتے ہیں، ان کے جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، اسی پہ کیس فائل کرتے ہیں۔ وکیل کا کام ہوتا ہے کورٹ کو اسسٹ کرنا، ہم کورٹ کو اسسٹ کرتے ہیں، کورٹ کے سامنے ایویڈنس رکھتے ہیں، کورٹ کو سیٹسفائی کرتے ہیں، ادر سائڈ کے وکیل بھی کورٹ کو سیٹسفائی کرتی ہے۔ فیصلہ کرنا جج کا کام ہوتا ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا کہ وکیل جا کے فیصلہ کرے۔ بات ہے تو اور یہ ہے کہ اس میں وکیل کا گٹھ جوڑ کرنا، یہ وکیل دیکھو وکیل کی ایک سنی سنائی بات ہے کہ گٹھ جوڑ ہوتا ہے، یا یہ فیک ہے، یا اس میں کوئی صداقت ہے؟ نہیں کوئی صداقت اس میں نہیں، یہ سنی سنائی باتیں ہیں۔ نہیں دیکھیں تھوڑا سا ریئلسٹک اگر ہو، آپ نے کوئی ڈیفینیٹلی آپ کا بھی ایک کریئر ہوگا، آپ نے ایک ٹائم دیا وکالت کو، تو کوئی نہ کوئی تو اس طرح کا سلسلہ سننے میں دیکھنے میں کہیں نہ کہیں تو آیا ہوگا نا۔ 100% تو کچھ بھی نہیں ہے پاکستان میں اسپیشلی۔ دیکھو ہم ہمیشہ ہوائی باتوں پہ تو یقین رکھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس جو کیسز، وکیل کے پاس جب بھی کیسز آتے ہیں تو وہ لازمی بات ہے میٹیریل ایویڈنس مانگتے ہیں، گواہ مانگتے ہیں، ساری صورتحال ان سے پوچھتے ہیں، اسی پہ کیس بناتے ہیں۔ ادروائز اس کے علاوہ گٹھ جوڑ کرنا، دیکھو ہم اگر اپنے کلائنٹ کو بائی پاس بھی کریں گے نا تو اس کی جو وہ ہے رضامندی ہے یا اس کی جو NOC ہے وہ تو کورٹ کو دینی پڑے گی۔ کورٹ ان کو بھی بلاتی ہے، ان سے پوچھتی ہے کہ بھئی آپ کے وکیل صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں، یا آپ کیس واپس لے رہے ہو، یا آپ کی ان سے کمپرومائز بھی ہے، یہ بات حقیقت ہے بھی یا نہیں؟ تو فیصلہ تو جج کرتا ہے۔ بالکل۔ تو اس لیے یہ چیزیں جو ہے نا، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ صداقت تو دیکھیں عظمت صاحب بہت ساری چیزوں میں ہے، اگر ہم آن کیمرہ بہت ساری چیزوں کی ایکسیپٹنس نہیں لاتے ہیں، ٹو بی ویری آنیسٹ، اگر آپ اس طرح آتے ہیں تو معاشرے کے دیکھیں بہت سارے ایسے حقائق ہیں جو ہم سب انکلوڈنگ مائی سیلف، میں خود بھی جو ہے بعض اوقات جو ان کو بیان کرنے سے گریز کر رہا ہوتا ہوں کہ یار وہ کسی پریشانی کا باعث نہ بن جائے۔ اور ڈیفینیٹلی کیونکہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو بھی ہمارے سوشل میڈیا یا میڈیا کے لوگ ہیں، انہوں نے جن چیزوں کو، جن باتوں کو ہائی لائٹ کیا ہے، وہ ان کے لیے بعض اوقات مسئلے کے باعث بنی ہے وہ چیزیں، کیونکہ ایکسیپٹنس نہیں ہے نا۔ معاملہ یہ ہے کہ ایکسیپٹنس نہیں لے کے آتے۔ اگر میں کسی سٹیج پہ غلط ہوں یا میں نے کوئی غلط کام کیا ہے، ایکسیپٹنس نہیں ہمارے یہاں، ہوگا کیا؟ میں اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے 10 اور جھوٹ بول دوں گا، لیکن میں ایک غلط بات یا غلط فیصلہ جو میں نے کیا ہوگا اس کی ایکسیپٹنس لانے کے لیے میں تیار نہیں ہوں گا۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے کراچی میں گزشتہ دنوں میں، گزشتہ سالوں میں نشے کے بہت سارے لوگ عادی ہو چکے ہیں، سڑکوں پہ پڑے ہوئے، باقاعدہ پلوں پہ، سائٹوں پہ پڑے ہوئے، جا رہے آتے جاتے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یہ لوگ نظر نہیں آتے، تو ان کے خلاف کیوں نہیں کوئی ایکشن لیا جاتا؟ وہ ایک گرینڈ آپریشن کے نام سے ایک بھائی لگے ہوئے، وہ مزدہ کی بس لے کے جاتے، وہ سارے جرسیوں کو، نشے والوں کو اس کے اندر ڈالتے۔ پولیس نشے کو روکنے میں کیوں ناکام ہے؟ مطلب یہ کہاں سے آ رہا ہے، کیسے جا رہا ہے؟ ینگ جنریشن آپ کی اسی وجوہات کی بنا پر جرائم کی طرف جا رہی ہے، کیا سلسلہ ہے یہ سارا؟ دیکھیں ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے نئے قانون بھی پاس ہو گئے ہیں، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، ہماری اینٹی نارکوٹکس اس پہ کام کر رہی ہے، ایکسائز نارکوٹکس اس پہ کام کر رہی ہے، پولیس اس کے اوپر کام کر رہی ہے۔ اتنے لوگ کام کر رہے ہیں لیکن دن بہ دن ان کی تعداد بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔
तादाद देखो उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो कराची की भी 2.5-3 करोड़ की आबादी है, ज़्यादा ही है। तो यहाँ पे मेन चीज़ जो है ना वो मईशियत है, महंगाई है, जो फर्स्ट ज़रूरियात इंसानों के वो इंसानों को मिल नहीं रही है। ये तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो पुलिस का काम है इनको कंट्रोल करना, लेकिन गवर्नमेंट का काम है इनको ये जो इनकी जो ज़िंदगी है, ज़रूरियात है, ये इनको फराहम करना। आप सरकारी हॉस्पिटल्स में चले जाओ, वहाँ के क्या हालात हैं। अब ये काम तो पुलिस की नहीं है, ना नारकोटिक्स का है। मेरा सवाल ये, पुलिस का काम तो नशा आ से रहा है वो रोकना है ना भाई, ये किसका काम है, कौन रोकेगा? पुलिस का काम है शहर का अंदर इनको कंट्रोल करना, लेकिन ये अगर बाहर से आ रहा है, बाहर से आने के लिए शहर में भी तो पुलिस ही है। और शहर में बिल्कुल पुलिस है, पुलिस काम कर रही है, FIR हो रही है, लोग अरेस्ट हो रहे हैं। आप आ जाओ, आप देख लो, कोर्ट से देख लो, आप थाने से पूछ लो। ऑनलाइन रेशियो उठाइए, ऑनलाइन आप जाके देखिएगा कि पिछले साल और इस साल में ये जो नशे करने वाले लोग हैं और नशे की तादाद दिन ब दिन बढ़ गई है। बाकायदा डिफेंस के इतने स्कूल्स में छोटे छोटे बच्चे आइस के नशे में मुब्तला हुए हैं। बीच में एक वाकया भी हुआ था इसी सिलसिले में, सोशल मीडिया पे बड़े उसकी हाइप क्रिएट हुई थी कि स्कूल्स के अंदर आइस का स्कूल्स तक में पहुंच गया ये आइस का नशा। और अभी एक बंदा भी जो है अरेस्ट हुआ था इसी सिलसिले में, डिफेंस के इलाके से। यानी कि अब ये इतना आप कह रहे हैं इस पे काम भी हो रहा है और ये पुलिस का काम नहीं है, तो फिर किसका काम है ये? नहीं, पुलिस का काम है। अच्छा, पुलिस का काम है इनको कंट्रोल, पुलिस काम कर भी रही है, सही है। लेकिन ये है कि इसके लिए नए रिफॉर्म्स और भी लाने पड़ेंगे, और भी नए रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। देखो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे कैमरे इंस्टॉल किए गए थे क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, उनको दोबारा बहाल करना पड़ेगा। अब अगर हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट्स भी इससे अफेक्ट हो रहे हैं, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में वहाँ पे ब्रांचेस बनाने पड़ेंगे, वहाँ पे पुलिस को लाजमी बात है, वहाँ पे पुलिस को जगह देनी पड़ेगी, पुलिस को, इंटेलिजेंस को, ताकि वो वहाँ पे बैठ के इन चीज़ों की सर्विलेंस करें कि कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाते। देखो, एक टीचर या एक एजुकेशन डिपार्टमेंट का ऑफिसर इन चीज़ों को जो है ना वो इसकी सर्विलेंस नहीं कर सकता है जितने के वो इदारे कर सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसके लिए ये रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे भी जो है ना स्पेस देनी चाहिए एंटी नारकोटिक्स को या पुलिस को या इंटेलिजेंस इदारों को, ताकि वो इन चीज़ों को कंट्रोल करें, जो कि वक्त की ज़रूरत है। बस क्या कह सकते हैं, अभी आपने बताया मामला ऐसा है कि जैसे कि आपने शुरू में ही कहा था कि अगर पुलिस अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाए तो मेरा नहीं ख्याल कि इतने इदारों को जो है इन मामलात में इन्वॉल्व होना पड़े। माजी में बीच में ही एक पुलिस मोबाइल के अंदर जो है वो गुटके बेचे जा रहे थे, पुलिस मोबाइल के अंदर गुटके बेचे जा रहे थे। अब आप मुझे बताएं, ये बाकायदा न्यूज़ आई है। तो खैर, इसी के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। कोई मैसेज देना चाहेंगे आम शहरी को कि कानून के हवाले से, कि उसके लिए आगे ज़िंदगी में कोई हेल्पफुल ऐसा कोई मैसेज कि जो एक शहरी के लिए जो है वो फ़ायदेमंद हो? आप अपने कैमरे में देख के कोई पैगाम दीजिए। देखिए, जैसे तलहा साहब ने कहा था कि आम आदमी के लिए जो है ना वो पुलिस तक रसाई या पुलिस उनके सुनते नहीं है, तो उसके लिए 15 जो चीज़ें मैंने वीडियो में बताई हैं, 15 पे कॉल करना हो या वहाँ पे थाने में एप्लीकेशन देनी हो उसके हवाले से। उसके अलावा कोई भी कानूनी मशवरा हो या कोई भी कानूनी बात हो या कोई भी कानूनी प्रॉब्लम हो किसी को, तो उसके लिए आप उसके लिए अपने डिपार्टमेंट्स भी बने हुए हैं। उसके लिए जैसे पुलिस है, पुलिस के लिए 15 का नंबर जो है ना वो तो हर किसी को पता है। इसी तरह पुलिस के लिए जो है ना कंप्लेंट सेल बने हुए हैं। इसी तरह जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, KMC के है, DMC के है, SBCA के हैं, इनके जो डिपार्टमेंट्स इसके ऑनलाइन अपने पेज बने हुए हैं। अपने कंप्लेंट करने के लिए उनके अपने जो है ना उनके अपने नंबर्स हैं, जो ऑफिशियल टाइम पे जो है ना वो आप उनसे रब्ता भी कर सकते हैं, वो आपको असिस्ट भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और अपने पॉडकास्ट के इख्तिताम इसी के साथ करेंगे कि अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो और पाकिस्तान का लॉ एंड ऑर्डर दिन ब दिन जो है वो बेहतरी की तरफ जाए और आम शहरी को उसके हकूक़ मिल सके।